وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے 81 آج زیر مطالعہ ہیں. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر جائز ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80. سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور میں نے وعدہ کیا تمہیں طور کے دانے جانب سے. ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور نازل کیا تمہارے لیے من و سلوہ. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک صاف جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. فیحل علیکم غضبی، اور تو جائز ہو جائے گا تم پہ میرا غضب. ومن یحلل علیہ غضبی، جس پہ جائز ہو گیا میرا غصہ، فقد ہوا، تو وہ گر گیا، یعنی اپنے مقام سے گر گیا، اور گر کے انسان تباہ ہو جاتا ہے. بہرحال سامعین کرام، یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تمہارے ساتھ وعدہ کیا. تو یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ آئین دینے کا وعدہ تھا. آئین، قانون، تورات دینے کا وعدہ تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات، اس میں بنی اسرائیل پہ اپنے احسانات جتلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو احسان کسی کے احسان کو نہیں مانتا وہ تو پھر ناشکرہ ہوگا.
تو احسان کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے احسانات ہیں، تمہیں میں نے نجات دے دی، فرعون کی غلامی سے نجات دے دی۔ وہ آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ ان کے سامنے فرعون غرق ہو گیا، اور یہ جو ہیں طور سینہ میں آ گئے اور یہاں پہ رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام کر دیا، بٹیر اور یعنی جس کو من و سلوہ آپ کہتے ہیں نا۔ تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے پاک صاف، ولا تطغوا، حد سے تجاوز نہ کرو، فیحل علیکم غضبی۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا آپ غور کریں کہ ولا تطغوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو قرآن کے مضامین میں اتنا غور و فکر کرتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، اس میں بہت سے نقاط ہیں اور ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہیں۔ ہاں تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو محض ایک واقعے کے طور پہ ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں آپ دیکھیں، قصص الانبیاء کتاب لکھی گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کچھ اسرائیلیات سے باتیں لے لی گئی ہیں اور قصوں کی ایک کتاب بنا دی گئی ہے، قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے۔ حالانکہ بات یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قصے اگر بیان بھی ہوئے تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، تو وہ عبرت ہم ڈھونڈتے رہیے اور یہ نمک مرچ مسالے لگا کے جو ہے نا واقعات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی نمک مرچ ملے تو اس کو ہم تفصیل سے ہم پھر بیان کرتے رہتے ہیں اور مزے لے کے سنتے ہیں۔ یہ بچپن میں جو ہوتے ہیں نا، ہمیں قصے کہانیاں ہم اپنے دادا دادی نانا نانی سے قصوں کے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ رات کو جو ہے نانی یا دادی جو ہے نا وہ یا اماں اپنے بچوں کو قصے کہانیاں یا لوری دے کے سلا دیتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اویئر ہو جانا چاہیے۔ یہاں ایک بہت اچھی بات ہے، اور یہ بات نہیں ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ یہ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس کا تدبر کرتے ہیں، اس میں عقل سے کام لیتے ہیں کہ اس میں کیا مضمون ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو جو کچھ میں نے تمہیں پاک صاف دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم اپنے لیے یعنی اپنے لیے دیکھیں، اس میں ہدایت ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے اسباب دیے ہیں، پاک صاف چیزیں دی ہیں۔ صرف من و سلوہ تو نہیں ہے نا پاک صاف، اور بھی چیزیں پاک صاف ہیں جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، پاک صاف چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی پاک صاف چیزیں۔ اب یہاں ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک بات ہے، وَلَا تَطْغَوْا۔ آپ ذرا مضمون کو دیکھیں اور اس پہ ذرا غور کریں، یہی ایک وہ ہے، ایک بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طغیانی، حد سے تجاوز۔ طغیانی کیا ہے؟ حد سے تجاوز۔ اور یہ لفظ اور بھی بیان ہوا ہے، بہرحال طغیانی کا اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ طغیانی کیا ہے کہ دریا اپنے حد سے جب بڑھ جائے نا، ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، طغا۔ اور فرعون کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھجوایا، تو ان کو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اے موسیٰ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اب وہاں فرعون حد سے بڑھ گیا ہے، یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَطْغَوْا، تم حد سے نہ بڑھنا۔ تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جان لے کہ طغیانی ہے کیا چیز۔ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا مجرم کے معنی میں، کہ جرم، بڑا جرم کیا ہے۔
یہاں بھی میں طغیانی کا آپ کو اسی معنی میں تقریباً یہ ہے معنی. دیکھیں انسان کی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور حد سے وہ چیز بڑھ جائے تو پھر وہ طغیانی ہوتی ہے. ہماری مخلوق کی حد کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں. میری آپ کی ہر یعنی جو مثال کے طور پہ انسان کے علاوہ، ثقلین کے علاوہ اور چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس کو صورت بخشی اور پھر اس میں اس کی ہدایت فیڈ کر دی، اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا، اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے. اب سورج کو اپنی آب و تاب دیکھیں، اس کے لیے ایک حد مقرر ہے. اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا ٹیمپریچر عام طور پہ 45 سے، اب سورج کی میں حد بتا رہا ہوں آپ کو، گرمیوں میں ہمارا ٹیمپریچر 60 تک نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، آگ ذرا زیادہ بھڑک جائے اس میں. یہ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے اس کی حد یہ ہے کہ تم نے ٹیمپریچر جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے، یعنی وہ تو مجبور مخلوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے اور وہ حد سے نہیں بڑھتا. اب دیکھیں اسی اصول پہ تمام کائنات قائم ہے، تمام کائنات چل رہی ہے اسی اصول پہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے اور حد سے نہیں بڑھ رہی. اب سمندر جو ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ دگنے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی طرح سامعین کرام تمام جو ہے آپ لگا لیں، یعنی تمام چیزیں، میں ایک ایک چیز کا نام نہیں لیتا. ایک بھنڈی ہے مثال کے طور پہ ہم کھاتے ہیں، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک حد ہے. اب مثال کے طور پہ وہ کڑوی ہو جائے، ایسی بھنڈیاں جو ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بھنڈی جو ہے سخت کڑوی ہو جائے تو آپ تو اس کو منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیں گے، بھئی یہ تو حد سے بڑی ہوئی ہے. بھنڈی حد سے بڑھ جائے یا اس کی تاثیر جو ہے بدل جائے، مطلب اس کو بھنڈی کو کھاتے ہی انسان پہ دست لگ جائیں، پیٹ نرم ہو جائے، پھر آپ نہیں کھائیں گے، بس یہ تو حد سے بڑھ گئی ہے. تو ہر چیز کائنات کی اسی طرح ہر چیز ایک حد، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے. تو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو کیا مطلب؟ ہر چیز اپنے اندازے سے واقف ہے، تو وہ اس سے تجاوز نہیں کرتی. ہر چیز کو جو کام کرنا ہے، ہر تخلیق کو جو کام کرنا ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. سامنے کرام بہرحال، لیکن اب آتے ہیں انسان کی طرف، ثقلین کی طرف، جن و انس کی طرف. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، جنات کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے. اسی طرح جنات کے لیے بھی بندگی کہ تمہیں میں نے اختیار تو دے دیا ہے، لیکن تم نے میری حکم سے تجاوز نہیں کرنا. میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتاؤں گا، سامعین کرام ذرا بات غور سے سنیں. دیگر کام اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ذرا متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو مشروط کر دیا ہے کہ یہ اپنے حد سے تجاوز نہ کرے. اور انسان کی حد کیا ہے سامعین کرام میں بتا دوں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سر جھکا رہنا، یہ اس کی حد ہے. اگر اس کا سر اٹھ جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دے، تو یہ اپنی حد سے بڑھ گیا. یہ میں آسان مطلب بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، اور بہت آہستگی سے بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی جذبات نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ حلال ہو چکا ہے. ہم مسلمان قوم جو ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی، جو گمراہ قوم تھی، وہ آج ہم پر حاکم بنی بیٹھی ہیں۔ اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں عرب ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عرب، اور کچھ چھوٹا سا اسرائیل ہے، اور وہ تمام عرب اس سے لرزہ براندام ہے۔ ایٹم بم کسی کے پاس نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہے۔ عرب کو ایٹم بم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ بش نے جو آپ کے عراق پہ حملہ کیا تھا تو وہ کیا اس کا قصور تھا؟ ماس ڈسٹرکشن کے اس کے پاس انہوں نے کہا تھا، جو کہ بعد میں جھوٹا نکلا، لیکن اس نے پنپنے ہی نہیں دیا۔ بھئی اگر کسی نے ہتھیار بنائے بھی ہیں تو اس سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ تم تو ادھر امریکہ میں بیٹھے ہو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پہ متوجہ ہو چکا ہے، ہم پہ حلال ہو چکا ہے کہ وہ گمراہ قوم عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا کی کمیٹی کا ممبر تسلیم کر لیا، وہ آج ہم پر حاکم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ امریکہ بہادر یہ ہم پہ حاکم ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہم ان کا چھوٹا سا کھلونا آتا ہے ڈرون، اور ہم پہ بم برسا کے چلا جاتا ہے، ہم بس اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور مذمت کرتے بس، اور تو کوئی کام نہیں کر سکتے ہم۔ تو آج آپ امریکہ کو للکار نہیں سکتے۔ مسلمان تو وہ طاقت ہے سامنے کرام کہ اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج وہ ہم پہ غالب ہے۔ ہندو ہم ٹھینگا دکھا رہے ہیں، جو بت پرست قوم ہے وہ ہمیں ٹھینگا دکھا رہا ہے، اور مسلمان بھائیوں پہ ہمارے مظالم کی انتہا کر دی ہے اس نے، انڈیا میں بھی اور کشمیر میں بھی، لیکن ہم اس سے لرزہ براندام ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جائز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنی حد بندگی سے تجاوز کر لیا ہے۔ سود آپ لے رہے ہیں کہ نہیں پی رہے؟ لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں نا؟ شراب پی جا رہی ہے اس وطن میں کہ نہیں؟ آپ پرمٹ دے رہے ہیں، شراب کی دکانیں کھلی بھی ہیں، ان کو پرمٹ ملتے ہیں، اور شراب پی جا رہی ہے۔ آپ کے ہوٹلوں میں دیکھیں تو یہ نہیں، رونا ایک چیز کا تھوڑی ہے۔ پھر مال حرام جو آپ کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ طغیانی ہے، یہ حد سے تجاوز ہے سامنے کرام۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں دوزخی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ کتنے شوق سے ہم رشوت لیتے ہیں، مال حرام کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ولا تطغوا، یہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ خطاب ہم سے ہے سامنے کرام۔ وہ تو قوم تھی، تلک امۃ قد خلت، تو قوم تھی گزر گئی، لیکن اب دیکھیں یہ خطاب مسلمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں سامنے کرام، یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پہ ہی تھے، ہم پہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں اگر ہم اس کا احساس اور ادراک کریں۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے احسان یہ ہے کہ عالم ارواح سے یہاں ہمیں بلا کے عالم مادیات میں ایک جسم دے دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بلند ترین رتبے کو حاصل کر لیں، اس جسم کو استعمال کر کے اس زندگی کو ایک خاص طریقے کے مطابق گزار کے ایک بہت بلند رتبے تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر یہ من و سلوہ تو ہمیں نہیں مل رہا، ہر چیز، ہر نعمت، وہ تو من و سلوہ محدود تھا جو 40 سال تک وہ تقریباً کھاتے رہے۔ یہاں تو وہ گھر میں ایک دن چکن پکتی ہے تو دوسرے دن بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ چکن تو کل بھی کھائی تھی، یا ایک دن پلاؤ کھا لیں، پلاؤ تو ہم نے کل بھی کھایا تھا۔ وہ 40 سال تک من و سلوہ کھاتے رہے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑی اپنی نعمتوں کا تو احساس کریں۔ تو میں صرف یہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے ہمارے لیے ہے،
کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. جس پہ میرا غصہ جائز ہو گیا وہ گر گیا اپنے مقام سے. آج مسلمان، میں اور آپ، اپنے مقام سے ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. مسلمان کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا ہمیں، کیونکہ ہم تو مسلمان رہے نہیں ہیں. مسلمان رہے نہیں ہیں. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری. تو صوفی تو ہے لیکن وہ روشن ضمیری نہیں ہے. سامنے کرام بہرحال وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، یہ اس پہ ذرا یہ دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے. یہ یاد رکھیں، انفرادی طور پہ بھی یہی ہمارے لیے یہی قانون ہے. سامنے کرام آج بھی یہ قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے لیے ہے. وہ تو گزر گئی قوم ہے. تو آج کیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. جس پہ بھی میرا غصہ جائز ہو گیا، ہوا گر گیا. گر گیا کیا؟ اپنے مقام سے گر گیا. اور وہ سورہ 3 کی آیت وہ یاد کریں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. ہم نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. پھر ہم نے اس کو اپنے اسفل السافلین تک پہ پہنچا دیا. کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. آج کیا ہم اپنے آپ کو پہچان پا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے تو اپنے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے اور دھوکہ کھا گئے ہیں. تو بہرحال یہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، یہ آیت جو ہے نا، یہ اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو اچھا ہے اور اس کے مضمون کو ذہن میں رکھیں. آج ہم پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جائز ہو گیا ہے. کیوں کہ ہم نے اپنی حد بندگی سے تجاوز کر لیا ہے. ہر انسان نے اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھ رہا ہے اور اپنے نظریے کے مطابق ہر انسان نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اپنی اپنی خواہشات ہیں. دیکھ لیں یہ بھیڑ چال جو لگی ہوئی ہے، یہ گمراہی کی، یہ طغیانی کی. سب قوم من حیث القوم ہم ایک تباہال قوم ہیں. ہم حد سے تجاوز کر چکے ہیں. سامنے اکرام، یہ ملک تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس میں اپنی خواہشات کے مطابق کوئی قانون نافذ کر لیں. آج تو جو اجتماعی ہم نے قانون بنایا ہے، یہ تو اپنی خواہشات کا، یہ تو انگریز کا قانون ہے. وہ پولیس کے لیے پینٹ اور پتلون چھوڑ گیا تھا، فوجیوں کے لیے پینٹ اور پتلون چھوڑ گیا تھا. آپ آج وہ لباس چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو ہمارا لباس نہیں ہے. سامنے کرام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن آخر کیا ضرورت ہے؟ سادے سیدھے سادے کپڑے آپ کے فوجیوں کو بھی بنوا لیں اور اس میں ایک ترتیب لے آئیں بس. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اب ہر روز آپ کی پینٹ جو ہے وہ جناب وہ آپ نماز پڑھنے بھی اس میں مشکل ہو جاتی ہے. یہ تو بس ساری حد بندگی سے ہم نے تجاوز کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. من حیث القوم اپنی حیثیت کو بھلا دیا ہے. ہم تو خیر امت ہیں. سامنے کرام، بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم، لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے. اب ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. ہم ایک بدترین قوم ہیں. من حیث القوم ایک بدترین قوم ہے. دیگر لوگ یہود و نصارہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جبکہ ہمارے سامنے تو رسول کی ذات نمونہ ہونا چاہیے تھی. ہم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان ہوگا. ہم برائی کی دعوت دے رہے ہیں اجتماعی طور پہ. آپ اپنے دیکھ لیں میڈیا کو. سامنے کرام،
یہ برائی اور فحاشی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں میڈیا اور یہ حکومت، برائی کی ترویج ہو رہی ہے۔ خاموشی کے یعنی اس وقت میں 2017 میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مارچ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا برائی کی ترویج ہو رہی ہے، نیکی کو دبایا جا رہا ہے، نیکی کی ترویج نہیں ہو رہی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ تو کیا ہے، من یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پہ میرا غصہ جائز ہو گیا۔ اور جائز کیسے ہوگا کہ اگر آپ طغیانی کی روش اختیار کر لیں گے تو پھر آپ گر جائیں گے، اپنے مقام سے گر جائیں گے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کے دائیں جانب سے تم سے وعدہ کیا، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کی تمہارے لیے من و سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاک صاف چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، جائز ہو جائے گا پھر تمہارے اوپر میرا غصہ، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پہ بھی جائز ہو گیا میرا غصہ، فقد ہوا، وہ گر جائے گا اپنے مقام سے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. O children of Israel, we have delivered you from your enemy, and promised you by the right side of the mount, and sent down to you manna and quails. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Eat of the good things we have provided for you, but do not be excessive therein, lest my wrath descends upon you. He upon whom my wrath descends has fallen. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔